السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد حاصل کرو، بالصبری، صبر سے، وَالصَّلَاةِ، اور نماز سے، وَإِنَّهَا، اور وہ، لَكَبِیرَةٌ، بڑی دشوار ہے، الا، مگر، علی الخاشعین، عاجزی کرنے والے پر، اور مشکل پڑنے پر صبر اور نماز سے مدد لو۔ بلا شبہ نماز گراں بار ہے، مگر ان عاجزی کرنے والوں پر گراں بار نہیں۔ پریشانیوں اور مصائب کا علاج، مصیبت اور پریشانی کی حالت میں صبر اور نماز کو اپنا شعار بنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی یاد میں جس قدر طبیعت مصروف ہو، اسی قدر دوسری پریشانیاں خود بخود کم ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں صبر سے روزہ بھی مراد لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو خود بھی نماز میں مشغول ہوتے اور اپنے اہل بیت کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے۔ اور صبر کسے کہتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں مجھ جیسی مصیبت تو پیش نہیں آئی۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہ تھی۔ اسے لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ وہ آپ کے دروازے پر حاضر ہوئی۔ وہاں کوئی دربان موجود نہ تھا۔ وہ اندر جا کر کہنے لگی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا، میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو۔ بخاری کتاب الجنائز، باب زیارت القبور۔